الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العظیم۔ برادران ملت، آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یاد رکھیے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں کچھ بدبخت اور بد نصیب بکواس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ ہماری طرح بشر ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جب تک غلام زندہ ہیں اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی وفا کرنے والے لوگ جب تک موجود ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کے تذکرے انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد مبارک فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک عظیم الشان نور آ گیا، وہ کتاب مبین، اور قرآن مجید جیسی عظیم کتاب آ گئی۔ اب اس نور سے مراد کیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک عظیم الشان نور تشریف لے آیا، اس سے مراد کیا ہے؟ دو تفسیروں کا حوالہ آپ کی خدمت کے اندر پیش کروں گا، ویسے تو سینکڑوں تفاسیر کے اندر موجود ہے، تفسیر ابن عباس کے اندر موجود ہے۔ اس نور سے مراد یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، یعنی تمہارے پاس اللہ کی جانب سے میرے نبی تشریف لے آئے ہیں، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ گویا کہ اللہ خود فرما رہا ہے میرا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور ہے۔ اور اسی طرح مدارس دینیہ کے اندر خواہ وہ مکتبہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، خواہ وہ مکتبہ دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، تمام کے مدارس کے اندر سلیبس میں تفسیر جلالین بھی سلیبس کا حصہ ہے۔ تو تفسیر جلالین کے اندر بھی لکھا ہوا ہے اس نور سے مراد ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اب اس پہ ایک فنی اعتراض کیا جاتا ہے، کہتے ہیں جی دیکھو جی آگے جو آیت ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہاں پر دو چیزوں کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے آپ کی بات کو مانتے ہیں، نور سے مراد محمد مصطفیٰ ہے، اور دوسری جو کتاب مبین ہے اس سے مراد قرآن مجید ہے، یہدی بہ اللہ، یہاں پر تو واحد کی ضمیر ہے۔ تو چیزیں ما قبل کے اندر جو مرجع ہے وہ تثنیہ ہے، اور جو راجع ہے لوٹنے والی ضمیر ہے وہ واحد کی ہے، تو راجع اور مرجع میں مطابقت کا ہونا تو ضروری ہوتا ہے۔ یہاں پر جو راجع ہے وہ واحد ہے اور مرجع ہے وہ تثنیہ ہے، لہذا معلوم یہ ہوا نور اور کتاب مبین سے مراد ایک ہی چیز ہے، وہ ہے قرآن مجید۔ تو لہذا جب راجع بھی واحد ہو جائے گا مرجع بھی واحد ہو جائے گا، بات ختم۔ ارے عقل کے اندھو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، قرآن کو تم پڑھتے ہی نہیں ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر راجع ضمیر واحد کی ہو تو اس کا مرجع تثنیہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے۔ ہم آپ کو قرآن سے مثال دیتے ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے، اللہ بھی بلائے اللہ کا رسول بھی بلائے، تو اذا دعاکم کے بجائے تو پھر دعواکم آنا چاہیے تھا، تثنیہ کا صیغہ آنا چاہیے تھا۔ معلوم یہ ہوا رب بتانا چاہتا ہے میرا بلانا میرے حبیب کے بلانے میں کوئی فرق نہیں ہے، میرا بلانا میرے حبیب کا بلانا ہے، میرے حبیب کا بلانا میرا بلانا ہے، یہی بات ہے۔ اللہ نے 5ویں سپارے میں بھی ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، لہذا
قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کے اندر یہ بات کہنا کہ مرجع دو ہے راجع ایک ہے، خرابی پیدا ہوگی، کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ اس نور سے مراد ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور کتاب سے مراد قرآن مجید کتاب ہے۔ ڈھیروں مثالیں ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 10ویں سپارے کے اندر ارشاد مبارک فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ہے، ان یردوہما نہیں ہے، اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں اس بات کا کہ انہیں راضی کیا جائے۔ تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ان یردوہما ہونا چاہیے تھا۔ یہاں پر بھی واحد کی ضمیر ہے، معلوم یہ ہوا واحد کی ضمیر بھی ڈبل تثنیہ مرجع کی جانب لٹانا جائز ہے، قرآن کے اندر موجود ہے، کیونکہ یہ بات میرے حبیب کی بات ہے۔ رب نے فرما دیا، گویا کہ یہاں پر بھی واحد کی ضمیر لا کر بتلا دیا، حبیب کو راضی کرنا ایسے یہ رب کو راضی کرنا ہے۔ اگر میرا حبیب راضی ہو گیا تو رب خود بخود راضی ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں ہم اصل بات کی جانب، جو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات نور علی نور ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر مانتے ہیں، لیکن عام بشر نہیں، نوری بشر مانتے ہیں۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اکیلے سرکار کو نور مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے، ہم سرکار کو نور بھی مانتے ہیں، بشر بھی مانتے ہیں۔ گویا کہ ہمارے نبی نور علی نور ہونے میں بھی بے مثال ہے اور بشر ہونے میں بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ تو گویا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانیت کا تذکرے احادیث کے اندر موجود ہیں۔ حضرت ابو العاص کی والدہ بیان کرتی ہیں، شہدت آمنہ، میں نے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر میں آپ کے پاس تھی۔ کون کہہ رہی ہیں؟ حضرت ابو العاص کی والدہ۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت قریب ہوئی تو فرماتی ہیں ستارے اتنے قریب ہو گئے، میں نے کہا کہ ستارے مجھ پر گر جائیں گے۔ جب میرے نبی کی ولادت ہوئی تو ایسا نور نکلا، فما شیء انظر الیہ الا نور، ایسا نور نکلا، ایسا نور نکلا جس نے کمرے اور گھر کو بھر دیا، نور کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ اسی طرح امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مواہب اللدنیہ شریف کے اندر لکھتے ہیں، فرمایا کہ جس رات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رحم مبارک میں تشریف لائے، اس رات آسمانوں اور زمینوں میں ندا دی گئی، ندا دی گئی، اعلانات کیے گئے۔ کیا اعلانات کیے گئے؟ یستقر اللیل فی بطن آمنہ، اعلان کیے گئے ان النور المکنون الذی منہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اعلانات ہوئے کہ آج کی رات آسمان اور زمین میں یہ اعلان ہو رہے ہیں کہ نور مکنون رات کو اپنی والدہ کے بطن میں مستقر ہو جائے گا، اپنی والدہ کے بطن میں آ جائے گا۔ اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں سیدہ آمنہ بنت وہب نے خواب دیکھا، آپ سے کہا گیا کہ آپ کے بطن اقدس میں مخلوق میں سب سے بہتر اور تمام جہانوں کے سردار آ گئے ہیں، جب وہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد اور احمد رکھنا۔ آئیے اس کو مزید دیکھیے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کا اندازہ تو لگائیے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار سے پوچھا گیا، سألت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن اول شیء خلق اللہ تعالیٰ فقال هو نور نبی کا یا جابر خلقہ اللہ، میں نے عرض کیا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے بتا دیجئے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بنائی؟ تو میرے نبی نے فرمایا اے جابر یاد رکھنا، سب سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز پیدا کی ہے وہ تیرے نبی کا نور ہے، اللہ نے تمام مخلوقات سے پہلے ہی سے پیدا فرمایا۔ مزید اندازہ لگائیے، سیرت حلبیہ اور تفسیر روح البیان کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل امین سے پوچھا
اے جبریل تمہاری عمر کتنے سال ہے؟ کیا پوچھا؟ تمہاری عمر کتنے سال ہے؟ حضرت جناب جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اس کے سوا تو کچھ نہیں جانتا، چوتھے حجاب عظمت میں 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے۔ کتنا؟ 70,000 سال کے بعد چوتھے حجاب میں ہر 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے جسے میں نے اپنی عمر میں 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا یا جبریل وعزت ربی انا ذالک الکوکب، اے جبریل یاد رکھنا وہ ستارہ اور نور میں ہوں۔ آپ اندازہ لگیں، آپ آج کل کے اندر نور اور بشر کا جھگڑا کرتے ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نورانیت کی گواہی جناب جبریل دے رہے ہیں۔ جناب جبریل کہتے ہیں چوتھے حجاب عظمت میں ہر 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے جسے میں نے اپنی عمر میں 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی جناب سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے حدیث مروی ہے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ ابو البشر ہے، جس وقت ان کے جسم میں روح نہیں ڈالی گئی تھی اس وقت بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منصب نبوت پر فائز تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ میرے نبی نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، ابھی جناب آدم روح اور جسم کے درمیان کے اندر تھے، میں تو اس وقت سے نبی تھا۔ حضرت مولا علی کیا کہتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا میں پیدائش آدم سے 14,000 سال پہلے اپنے رب کے حضور ایک نور تھا۔ تو گویا کہ آپ زیادہ جانتے ہیں یا حضرت مولا علی زیادہ جانتے ہیں؟ آپ زیادہ جانتے ہیں یا حضرت جابر زیادہ جانتے ہیں؟ آپ زیادہ جانتے ہیں یا جناب جبریل زیادہ جانتے ہیں؟ یہ سارے گواہی دے رہے ہیں اس بات کی کہ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال نے نور علی نور بنا کر بھیجا۔ آخری بات نورانیت کے متعلق مواہب لدنیہ شریف کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے جب جناب آدم کو پیدا فرمایا تو ان کو الہام فرمایا کہ وہ یہ عرض کریں اے میرے رب تو نے میری کنیت ابو محمد کیوں رکھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم اپنا سر اٹھاؤ۔ آپ نے سر اٹھایا تو نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عرش کے پردوں میں دیکھا، عرش کے پردوں میں دیکھا نور محمد کو۔ عرض کیا اے میرے مولا یہ نور کیسا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ نور تیری اولاد میں سے ایک نبی کا نور ہے، تیری اولاد میں سے ایک نبی کا نور ہے، اس کا نام اے آدم آسمانوں میں احمد ہے، زمین میں محمد ہے۔ اور ساتھ فرمایا یہ نور والا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر یہ نہ ہوتے اے آدم میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، اے آدم میں آسمان بھی نہ بناتا، اے آدم میں زمین بھی نہ بناتا۔ گویا کہ یہ میرا اور آپ کا جو چلنا پھرنا ہے یہ ساری خیرات میرے نبی کی نورانیت کی ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نورانیت کی برکات ہے۔ تو معلوم یہ ہوا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نور علی نور ہے۔